اس کے غرور میں، اس کے تکبر میں، اس کی پراؤڈنس میں اس کو غلط راستوں پر ڈال دیا. یہ ظالم بن گیا، یہ قاتل بن گیا، یہ شداد بن گیا، یہ نمرود بن گیا، یہ فرعون بن گیا، یہ یزید بن گیا. یہ انسانوں کا ظلم کرتا ہے اپنے غرور میں. گورا کالے کو کچھ نہیں سمجھتا، مالدار غریب کو کچھ نہیں سمجھتا، جتھے والا اکیلے کو کچھ نہیں سمجھتا، اقتدار والا کمزور کو کچھ نہیں سمجھتا، مرد عورت کو کچھ نہیں سمجھتا. اس کے تکبر میں، اس کی پراؤڈنس میں اس کو غلط راستوں پر ڈال دیا. یہ ظالم بن گیا، یہ قاتل بن گیا، یہ شداد بن گیا، یہ نمرود بن گیا، یہ فرعون بن گیا، یہ یزید بن گیا. یہ انسانوں کا ظلم کرتا ہے اپنے غرور میں. گورا کالے کو کچھ نہیں سمجھتا، مالدار غریب کو کچھ نہیں سمجھتا، جتھے والا اکیلے کو کچھ نہیں سمجھتا، اقتدار والا کمزور کو کچھ نہیں سمجھتا، مرد عورت کو کچھ نہیں سمجھتا. عورتیں مظلوم ہیں جن کے شوہر ان کو ستاتے ہیں اور بیجا طلاق دے کے اپنی زندگی اور ان کی زندگی برباد کرتے ہیں. غریب مظلوم ہیں جن کے اوپر طاقتور ظلم کرتے ہیں. کمزور مظلوم ہیں جن کو ظالم جینے نہیں دیتے. عزیزان گرامی، مذہب کا کام یہ ہے کہ ظلم نہ ہونے دے. مذہب کا کام یہ ہے کہ کمزور کا حق طاقتور سے دلائے. مذہب کا کام یہ ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں. مذہب کا کام یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو نہ ستائے. آپ اسلام کا انٹرپریٹیشن بادشاہوں سے نہ لیجئے. آپ اسلام کا انٹرپریٹیشن محمد و آل محمد سے لیجئے. اسلام ظلم کا نام نہیں، عدل کا نام ہے. اسلام دوسرے کو ستانے کا نہیں، دوسرے کے لیے سیکریفائس دینے کا نام ہے. اور فرمایا آپ نے یہ نماز جو ہے 5 وقت کی، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ خالی کوئی رسمی عبادت ہے؟ اس مغرور انسان کو نماز یہ احساس دلاتی ہے کہ اے مغرور، آپے سے باہر نہ ہونا، کوئی تجھ سے بڑا بھی موجود ہے. کنٹرول میں رہنا، سب کچھ تو ہی نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑا موجود ہے. آپ نماز کا اسٹائل تو دیکھیے کیا ہے. جب نماز شروع ہوتی ہے تو آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مگر ادب سے جیسے بادشاہ کے سامنے حاضر ہے. ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ہنسنا مسکرانا نہیں ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے. پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو. تھوڑی دیر کھڑا ہو کے کچھ پڑھتا ہے، اس کے بعد ادب سے جھکتا ہے، رکوع ہے. یہ مغرور کو جھکایا جا رہا ہے. کسی کے سامنے جھوک، کوئی تجھ سے بڑا بھی ہے. اور جب جھک گیا تو نماز سبق دیتی ہے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے انسان.
یعنی اگر جھکو گے تو عزت بڑھے گی، سیدھا کھڑا ہوا، اور جب اللہ نے اس کی عزت بڑھائی تو پھر وہ بندہ اللہ کے حضور میں سجدے میں گیا۔ عزیزان گرامی، سجدہ غرور شکن عمل کا نام ہے جو غرور کے بت کو توڑ دیتا۔ یہ انسان کا سر جس کے اوپر کس کر کے وہ تاج شاہی رکھتا ہے اور اپنے کو دنیا کا مالک سمجھتا ہے، نماز اس سر کو خاک پر جھکا دیتی ہے کہ سر وہ عزت دار نہیں ہے جس کا کلاه شاہی کج ہو، بلکہ سر وہ عزت دار ہے جو اللہ کے سامنے خاک پر جھک جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات بچہ جانتا ہے مسلمان کا کہ نماز بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ثواب ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیے۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ نماز جماعت کا ثواب جو ہے وہ فرادہ نماز سے زیادہ ہے۔ آج سندیش کے اندر راز کیا ہے؟ فرادہ نماز میں غرور کا بت ٹوٹتا ہے، جماعت کی نماز میں غرور کا بت چکنا چور ہوتا ہے۔ فرادہ نماز میں سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جماعت کی نماز میں میرا سر آپ کے پیروں کے قریب جھکتا ہے۔ اور ہمارا آپ نے یہ ہے نماز، والذین یقیمون الصلاۃ۔ میں بچوں سے، نوجوانوں سے نصیحت کرتا ہوں، کبھی نماز کو ترک نہ کریں۔ نماز اسلام کا ایک عظیم عمل ہے۔ کائنات عالم نے سب سے پہلی جماعت کی نماز دیکھی مکے میں، جہاں حضرت ابو طالب بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس کچھ لوگ باہر سے آئے تھے کسی معاملے میں مشورہ کرنے، اس لیے کہ ابو طالب سردار قریش تھے، ان کے پاس دور دور سے لوگ مشورہ کرنے آتے تھے۔ کہ ایک دفعہ سورج ڈھلا اور ان لوگوں نے جو باہر سے آئے تھے دیکھا کہ ایک شخص آن کے اس طرح کھڑا ہوا کہ کعبہ اس کے سامنے تھا، اس کے پہلو میں ایک کمسن لڑکا آ کے کھڑا ہو گیا، اس شخص کے پیچھے سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی ایک بیوی کھڑی ہو گئی، اور وہ لوگ ایک خاص اسٹائل سے اٹھنے بیٹھنے لگے۔ مکے میں نئے آنے والوں نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا، کہنے لگے ابو طالب یہ لوگ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ دین لایا ہے، اور یہ جو اس کے پہلو میں کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ لڑکا جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ بیوی جو اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ اس کی زوجہ ہے، یہ اپنے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں۔ تاریخ نے پہلی جماعت جو دیکھی ان میں سرور کائنات تھے، مولا علی تھے، ام المومنین خدیجہ تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں ابو طالب اگر مسلمان تھے تو نماز پڑھنے کیوں نہیں لگے؟ ہمیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے، انتظام والے باہر انتظام کر رہے ہیں، تو کیا یہ کافر ہیں؟ ارے ابو طالب شیر کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز اطمینان سے تمام ہو جائے۔ اور عزیزان گرامی ایک بات میں کہتا ہوں، ہر آدمی جانتا ہے، بہتوں کو تجربہ ہوگا، میں زندگی کے تجربے سے مجلس پہنچتا ہوں۔ دیکھیے لڑکا آپ کا اپنا لڑکا ہو، جوان ہو گیا قابو سے نکل سکتا ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، جوان ہو گیا نہیں مانتا کہنا، کیا بنا لیجیے گا؟ سینکڑوں کیس دنیا میں ہے، یہ لڑکا جوان ہو گیا باپ کی نہیں سنتا،
لیکن جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے اس وقت تک باپ کے کنٹرول میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، ابو طالب رسول ابو طالب کے بھتیجے تھے، پالا پوسا، جوان ہو کے دوسری لائن پہ نکل گئے، ابو طالب کے کنٹرول میں نہیں رہے. مگر یہ ابو طالب کا کمسن لڑکا جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیسے کافر ہیں جو بچے کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں؟